جو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ کزن میرج سے بچے معذور ہوتے ہیں، یہ 100% جھوٹ ہے۔ قرآن میرے ہاتھ میں ہے اس وقت، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ کزن میرج سے کبھی بچے معذور پیدا نہیں ہوتے، چاہے اس پہ ساری دنیا کے سائنسدان ہی جمع ہو جائیں، یہ فطرت اور نیچر کے خلاف ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک جو شادیاں ہوئی ہیں وہ کزنوں میں ہی ہوئی ہیں، غیروں میں شادیوں کا رواج اب پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کزن کے رشتے کو الگ سے اہتمام سے بیان کیا ہے، خاص طور پہ نکاح کے لیے۔ اللہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک، ہم نے آپ کے لیے یہ عورتیں حلال کی ہیں، ان میں پھر آگے ہے وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک، آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں آپ کے لیے حلال ہیں، آپ کی چچا کی بیٹیاں آپ کے لیے حلال، آپ کی ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالہ کی بیٹیاں۔ تو اللہ نے ان کو الگ سے بیان کیا، اس سے پتہ چلتا ہے ان رشتوں میں کچھ الگ خصوصیت ہے۔ تو اس لیے کتنی ہی تحقیق کیوں نہ ہو، اس کو اٹھا کے دیوار پہ مار دیا کریں۔ ان کا تو اپنا خاندانی نظام برباد ہو گیا نا، جنگلی بن گئے ہیں، حیوانیت سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، وہ چاہتے ہیں جیسے خود ہیں ویسے ہی تم بھی ہو جاؤ۔ اور یہ ممکن ہے ان کی تحقیق ہو، واقعتاً نیت کی خرابی نہ ہو بلکہ واقعتاً ان کی تحقیق ہو، تو اس میں یہ بات ہے کہ انسان کی تحقیق غلط بھی ہو سکتی ہے۔ ایک بات تو مسلم ہے کہ اسلام کبھی ہرگز ایسی بات کی ترغیب دے نہیں سکتا جس میں انسانی نسل کے لیے نقصان ہو، یہ ناممکن ہے۔ اس سے اسلام کا دین فطرت ہونا لازم نہیں آئے گا، بلکہ یہ اس کا مطلب ہے کہ اسلام دین سے ہٹ کر ہے۔ اسلام کی ہم جتنی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی ہوں یا بڑی سے بڑی، کسی ایک تعلیم میں بھی ایسا نہیں ہے کہ انسان کے لیے وہ نقصان دہ ہو۔